یہ قاسم خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹر دینا شروع کر دیا ہے. انٹرویو کل ہی میں نے آپ کو اپنے ولاگ کے اندر بتایا تھا کہ جمائمہ خان صاحبہ کے ٹویٹ کے بعد اب قاسم خان ایکٹیو ہوں گے دوبارہ سے اور پریشر کو ملٹیپلائی کیا جائے گا. خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں زیادہ پریشان ہوں کیونکہ آخری بار جب ہماری اپنے والد سے بات ہوئی تھی تو وہ اپنی آنکھ کے علاج اور دیگر قیدیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر شدید پریشان تھے. پھر قاسم خان کہتے ہیں جیل میں انتہائی خوفناک حالات ہیں. ہیپاٹائٹس کی وجہ سے جیل میں کئی اموات ہو چکی ہیں. ہماری اپنے والد سے بات نہیں کرائی جاتی ہے. ہمیں لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے. ہمارے ویزاز نہیں جاری کیے جا رہے. ان سے ہماری ملاقات کا ارینجمنٹ نہیں کیا جا رہا. پاکستان کی جو حکومت ہے وہ سیاسی انداز میں اپنے بچوں کو والد سے جدا رکھنے میں پیش ہے. تو بہت غصے میں تھے قاسم خان اس دفعہ, اور خاص طور کے اوپر ان کی جو شفا ہاسپٹل منتقلی کا معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اتنی ہی ہم مانگتے تھے کہ ان کو اڈیالہ سے ہاسپٹلائز کرا دیا جائے تاکہ ان کی صحت کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں ہمارے وہ کنسرنز ختم ہو سکیں. تو کنسرنز ختم نہیں ہو رہے تو ہم بات کریں تو آخر کس سے بات کریں. اس پہ انہوں نے بڑے ڈیٹیل کے اندر نام بھی نہیں لیے. وہ سارے نام میرے چینل کی پالیسی نہیں ہے کہ میں لے سکوں, لیکن بہرحال یہ کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جناب. اب آ جاتے ہیں جی ایک اور انتہائی اہم مسئلہ, وہ یہ کہ کچھ دن پہلے کچھ وہ ٹٹ پچیا یوٹیوبرز ہیں, کوئی ان کی اوقات چکات ہے نہیں, ایم وہ کہتے چھوڑے میں بڑا آ گیا, چشمہ پہنا دو بس, بال پیچھے کرا دو اور بس غالب بنا دو, تو بس 2 منٹ لگاتے ہیں اور پھر وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. جی حال ہی میں خبر وائرل ہوئی کہ نورین آپا سے خان صاحب ملے ہیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ علیمہ خان سے کہو کہ خدا نہ خواستہ یعنی پارٹی سے الگ ہو جائیں, اور یہ اور بہت آج ان سے سوال کیا گیا تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں امید ہے وہ تمام لوگ جو یہ جھوٹ پھیلا رہے تھے کہ عمران خان نے علیمہ خان کو اسٹریٹ موومنٹ سے روک دیا ہے, فلاں پابندی لگا دیا, ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا, علیمہ خان کے بعد امید ہے کہ ان کی طبیعت تھوڑی سی سیٹ ہوئی ہوگی. علیمہ خان صاحبہ نے پہلے نورین خان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ سے ملاقات میں عمران خان نے علیمہ خان کو اسٹریٹ موومنٹ سے دور کرنے کی بات کی تھی؟ انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے, نگیٹ کر دیا. تو وہ جو پریما فیشائے ہیں ظاہر ہے انہوں نے نگیٹ کیا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن جو یہ کر رہے تھے اس میں ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے اسد اللہ, اور بھائی اتنا کرو یار جتنے بھی لوگوں کو بلیف ہو. کچھ دن پہلے کچھ اور بھی تھے, ٹھیک ہے, یہ میرے ایک پرسنل میٹر کے اوپر میری ان پٹ لینے کے بعد انہوں نے اپنی اوپینین دی اور غلط بیانی سے کام لیا. میرے کیس میں غلط بیانی سے کام لیا, میرا پرسنل میٹر تھا. میری اوپینین دینے کے بعد میری اوپینین دینی چاہیے تھی. آپ نے میری اوپینین, چلے آپ بیلنس کرتے دونوں سائڈوں کو, لیکن آپ نے میری اوپینین دینے کے بعد اپنی اوپینین اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی. یہ گھٹیا حرکت تھی. اس گھٹیا حرکت کو میں کنڈیم کرتا ہوں. ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اول تو ایسا کچھ تھا نہیں, آپ کو کم از کم ریگارڈ کرنا چاہیے تھا اس چیز کا. اب یہ جو ہے نا ٹٹ پوچھیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں, اور وہ اس کے اوپر نورین خانم صاحبہ کے بھی جواب آیا گیا اور ان کا بھی جواب آ گیا, اور یہی حرکت جو ہے سوراب برکت نے بھی کی تھی بائی دا وے. خیر اینی ہاؤ, یہ دو چیزیں اپنی جگہ کے اوپر. میں پروفیشنل جو ایتھکس ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے حساب سے ایز اے کولیگ, فیلو کولیگ, ان سب کا ریگارڈ کرتا ہوں. لیکن جو حرکتیں ہیں نا وہ نظر آ جاتی ہیں, پھر پکڑی بھی جاتی ہیں نا, تو اس کے اوپر بندہ فردر کہے تو کیا کہے. اب آ جاتے ہیں جی عمران خان صاحب سے ملاقات. ہاں جی, عمران خان صاحب سے ملاقات. نورین نیازی آپا کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے. انہیں اڈیالہ کے ایک گیٹ سے اندر انٹری مل چکی ہے. اس وقت اطلاعات کے مطابق ملاقات مبینہ طور کے اوپر جاری ہے. یہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے. بالکل معاملات قانون کی جانب واپس آنا چاہیے اور عمران خان کو قانونی حق ملنے چاہیے. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو نورین آپا میرا سلام دینا. سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل کے اندر جاتے ہوئے نورین آپا کے نام عمران خان کے ہاتھ پیغام بھی بھیج دیا ہے. تو آج ملاقات ہو جائے گی. ہو سکتا ہے باہر آ کر وہ میڈیا ٹاک میں وہ باتیں نہ کریں جو خان صاحب سے ان کی ڈسکس ہوں گی. بہرحال یہ ملاقات کا موقع ملنا اٹس اے گڈ سائن, اٹس اے پازیٹیو سائن. اس کا مطلب ہے کہ انٹیریئر منسٹری اور جن کے متعلق یہ بات یا یہ رائے قائم کی جا رہی ہے کہ ملنے نہیں دیتے, وہ ملاقات سے روکنے پر مصر نہیں ہے بلکہ ملاقات ہونے دے رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے اس کے اوپر کیا چیز آتی ہے. اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر. عظیم کرکٹرز, دنیا کے 21 عظیم کرکٹرز جو ہے وہ خان صاحب کے حق میں بول پڑے. انہوں نے خط لکھا اور فارم 47 کے وزیر اعظم کو لکھا. کپل دیو نے ANI سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان دنیا کے عظیم کرکٹر اور سابق وزیر اعظم ہیں. ہمیں قانون کا علم نہیں ہوگا لیکن انسانیت کی خاطر قیدی کی بنیادی انسانی سہولیات اور علاج کا مطالبہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگ رہے. یہ کپل دیو نے بولا ہے جی, کپل دیو نے بولا ہے ویری امپورٹنٹلی. تو کپل دیو تو بول پڑے, ہمارے شاہد آفریدی صاحب نہیں بولے جی, ہمارے وسیم اکرم صاحب نہیں بولے. میں نے صبح والے ولاگ کے اندر باقیوں کے نام بھی لیے تھے, تو یہ کیوں نہیں بولے؟
ان کو بولنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ کا فیلو کولیگ ہیں, جب پوری دنیا بول رہی ہے تو آپ کو بھی بولنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں مزید خبروں کی جانب. جیسے یہ پولیس حراست میں 2 خواتین کی ہلاکت کا معاملہ ہے. یہ دونوں خواتین کی جو موت ہے وہ 9 اقسام کے نشے کرنے سے ہوئی ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا. پولیس ذرائع کے مطابق دونوں خواتین کا ہلاکت کارڈیو پلمونری اریسٹ کے باعث ہوئی, جبکہ فورنزک رپورٹ میں ان کے جسم میں مختلف نشہ آور اجزاء پائے گئے. یہ حراست کے اندر ہوا. تو ایسا کیا تھا اس کی ڈیٹیل کے اندر جب تحقیقات ہوں گی. یہ ہمارا المیہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ پولیس کسٹڈی کے اندر بھی سیف نہیں ہے مبینہ طور کے اوپر. اب آ جاتے ہیں جی, اور ہمارے عیاشیاں چیک کریں, ہماری حرکتیں چیک کریں. یہ بروکریسی ہے نا, یہ جو افسر شاہی ہے, ان کی آپ حرکتیں چیک کریں. ریٹائرڈ افسران کی بیرون ملک منتقلی کے بعد اپنی پینشن, جو افسر یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں نا سرکاری ملازم, ان کی پینشن جو ہے وہ غیر ملکی کرنسی میں وصول کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے. 33 اعلیٰ افسران بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں. ان کو ان کی جو پینشن ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی کے اندر مل رہی تھی. دستاویزات کے مطابق حکومت پاکستان ان ریٹائرڈ افسران کو سالانہ 34 کروڑ 21 لاکھ روپے کی ادائیگی کرتی ہے, جو کہ براہ راست متعلقہ غیر ملکی کرنسی میں منتقل کی جاتی ہے. ایکسپریس نیوز کی سٹوری ہے. یہ حالات ہیں. اور جو ہمارا نظام قانون اور انصاف ہے وہ کل سرحد یونیورسٹی کے واقعے سے اس کی کلئی بالکل کھل گئی. میں پھر کہتا ہوں کہ آرٹیکل 19 کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمیں اختیار اس کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے اس کے مطابق میں بات کروں گا. مجھے نہیں پتا کہ اینگر فیکٹر کیا تھا, مجھے نہیں پتا کہ وہاں طلبہ نے کوئی بدتمیزی کی یا نہیں کی, مجھے نہیں پتا کہ کوئی عزت کا, غیرت کا, جذباتیت کا یا کچھ اور معاملہ تھا. مجھے وہ صرف امیجز نظر آئے جس کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ امیجز نہیں آنے چاہیے تھے, چاہے وہ طلبہ کی طرف سے تھے یا چاہے ان افسر بھائی کی طرف سے تھے. یہ امیجز جو ہے نا یہ ایک ساورن کنٹری کے ایک ایسے آفیسر کے نہیں ہونے چاہیے یا ایسے طلبہ کے نہیں ہونے چاہیے جن کو دنیا جو ہے ایک مختلف نظریے سے دیکھتی ہے کہ ایٹمی ملک ہیں. لیکن پھر وہی ہوا, 25 طلبہ جو ہے وہ گرفتار ہوئے. ان کے زیر حراست جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آئی ہیں. جو مین لڑکا تھا اس کو مبارکہ ہاسٹل سے گرفتار کیا گیا اور پولیس کی جو حالت تھی وہ دیکھنے کو ملی. تو اس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے اور بڑی اچھی بات ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ ہو جاتی ہے تو جتنی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ساری خاموش ہو جائیں گی, بات ختم ہوگی. لیکن اس کے کنٹراری اگر وہ جیسے ہنا جاوید قتل کیس ہے اس کے اندر جو ہنا جاوید کے سسر ہیں ان کو نہیں اریسٹ کیا گیا, اس کے باوجود کہ آپ خود سوچیں جس کا نام آیا ہوا ہو اس کی بیل نہ ہوئی ہو اور اس کو اریسٹ نہ کیا جائے تو کس طرح کا سوال ہونا چاہیے. تو کیونکہ وہ ضعیف العمر ہیں اور ان کا ایک ماضی میں ایک عہدہ تھا تو اس وجہ سے ان کو نہیں اریسٹ کیا جا رہا, تو کمال ہی ہو گیا. تو یہ اس کے اوپر لوگ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں. محتاط رہنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. ہمارا ہی ملک ہے, ہمارے ہی ینگسٹرز ہیں, ہماری ہی یوتھ ہے, ہمارے ہی طلبہ ہیں, ہمارے ہی ادارے ہیں, ہماری ہی فوج ہے, ہماری ہی ریاست ہے, یہ سب کچھ ہمارا ہے نا. تو لیکن یہ جو امیجز جائیں گے تو وہ پھر ہم سب کا ہی امیج خراب کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. اس کا ادراک بہرحال دونوں طرف ہونا چاہیے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. عمران خان نے سوال پوچھا گیا, عمران خان نے نورین نیازی کو کہا سیاست میری پارٹی کا کام ہے, میری بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آگے سے علیمہ خان نے کہا یہ نہ تو نورین خان کو کہا ہے نہ ہی عظما خان کو کہا, تو مطلب یہ پھر کسی نے خبریں خود سے پھیلائی ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار وہ ٹٹ پوچھیوں کے لیے. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں شہباز شریف نے ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا اور ساتھ ہی نیتن یاہو نے بھی, تو پاکستان اور اسرائیل کا ہیرو ایک ہونا بڑی شرم کی بات ہے. شہباز شریف کو ٹرمپ نے کہا ناچو تو وہ ناچے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ منصور علی خان کہتے ہیں کہ سوال صرف جنگل کے شیر کا نہیں بلکہ سوال میرے شیر کا ہے. وہ شیر جو ایک سیاسی نشان بھی ہے, ایک حکمران کی شناخت بھی, اور راج اقتدار کے اس پورے منظرنامے میں سب سے بڑا سوال بھی کہ وہ ہے تے کتھے ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا شیر بھائی سے بھی کیسے کر لیتے ہو یار. تو کیا بدلتے ہوئے سیاسی حالات, ہر دن بڑھتے ہوئے سوالات, اندرونی بے چینی اور ہر طرف پیدا ہونے والے خطرے کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا میرا شیر گھبرا رہا ہے؟ اگر واقعی گھبراہٹ ہے تو آخر اس گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے حالات ہیں جو میرے شیر کے لیے ایوانوں میں یا ان کے ایوانوں میں بے چینی پیدا کر رہے ہیں؟ یہ اس کا جواب جو ہے
وقت آنے کے اوپر شعر خود ہی دے سکتا ہے جو کہ بول نہیں سکتا. اب جنید اکبر صاحب کہتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے نہ اپوزیشن لیڈر بننے کی ڈیمانڈ کی، نہ ہی وزیر اعلیٰ شپ یا وزارتیں مانگی، اور نہ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی. ان کی خواہش تھی کہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو. اللہ کرے کہ آپ اس خواہش کے اوپر اعتماد کریں اور آپ کا یہ یارانہ ایسے ہی چلتا رہے. ایک وقت میں وہ پی ڈی ایم کے اندر رہتے ہوئے بھی ایسی خواہشات کا اظہار کر چکے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. ملاقات مرشد سے ملاقات، اس کے اوپر میکسیمم کامنٹس کیجیے گا، اور شاہد آفریدی سے متعلق بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.